اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، ماہ مبارک محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والے، اہل بیت علیہم السلام سے عشق و الفت کرنے والے خوش قسمت افراد مولا ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری میں مشغول ہیں۔ خدا ہم سب کی عزاداری اور مولا امام حسین علیہ السلام کی راہ میں ہر انسان اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جو خدمات انجام دیتا ہے ان کو قبول و منظور فرما۔ ناظرین گرامی قدر، محرم الحرام میں ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام میں مشغول ہوتے ہیں۔ ائمہ علیہم السلام اور ہمارے دین و مذہب کے بزرگان کی جانب سے اس عظیم امام کی یاد اور اس عظیم واقعے کو ہمیشہ یاد کرنے کی جو تاکید ہے، اس تاکید کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ یہ ہے۔ اس عزاداری میں عاشوراء کی یاد میں، کربلا کی یاد میں امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم اور بے مثال قیام کی یاد کرنے میں انسان کی نجات ہے، انسان کی ہدایت ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ یہ نجات، یہ کامیابی، یہ ہدایت اس وقت ملے گی جب ہم اس عظیم مکتب سے، اس عاشوراء سے اپنی نجات، اپنے معاشرے کی نجات، اپنی ہدایت، معاشرے کی ہدایت کے جو اصول اور جو قواعد اس عظیم مکتب میں پائے جاتے ہیں، وہ قواعد اگر ہم لینا شروع کریں گے، اصول اپنانا شروع کریں گے، تو اس صورت میں ہماری نجات یقینی ہو جائے گی، ہماری ہدایت یقینی ہو جائے گی، ہماری سعادت اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ان اصولوں میں سے، یعنی انسان کی نجات اور انسان کی کامیابی اور انسانی معاشرے کی نجات اور انسانی معاشرے کی کامیابی اور ہدایت کے اصولوں میں سے ایک اصل عزت ہے۔ میں پہلے عزت کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ جب ہم عزت کی بات کرتے ہیں تو معمولاً لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے اور یہ خیال آتا ہے، عزت یعنی دولت، عزت یعنی شہرت، عزت یعنی کرسی اور قدرت۔ معمولاً ہم کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس ثروت ہے، اس کے پاس کرسی اور قدرت ہے، اس کے پاس شہرت ہے۔ یعنی جو شہرت والا ہوگا، جو قدرت والا ہوگا، جو کرسی والا ہوگا، جو دولت اور ثروت والا ہوگا، اس کو ہم عزت والا سمجھتے ہیں۔ وہ حالانکہ یہ خیال اور یہ تصور کاملاً غلط ہے۔ پہلے میں عزت کی معنی آپ کو خدمت میں بیان کروں۔ عزت عربی زبان میں اس زمین کی دو قسمیں ہوتی ہے، کبھی زمین نرم قسم کی زمین ہوتی ہے، کبھی زمین پتھریلی زمین ہوتی ہے، سخت قسم کی جو زمین ہوتی ہے، اس پتھریلی زمین کو عربی زبان میں ارض عزازہ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ عزت سختی کا نام ہے، ایسی سختی جو ہر کسی چیز کو اپنے اندر قبول نہ کرے۔ آپ ہل چلانا چاہیں تو ہل کو قبول نہ کریں، آپ بیلچہ لگانا چاہیں وہ قبول نہ کریں۔ ایسی سخت زمین کو ارض عزازہ کہا جاتا ہے۔ یعنی دوسری عبارت میں عزت مند انسان وہ ہوتا ہے جو ہر کس و ناکس کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا،
ہر شیطانی اشاروں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کو عزت مند کہا جاتا ہے قرآن اور احادیث میں۔ جس کے بعد بھلے ممکن ہے کھانے کی روٹی نہ ہو، پہننے کا لباس نہ ہو، قدرت نہ ہو، کرسی نہ ہو، شہرت نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، لیکن شیطانی عزائم کے سامنے، شیطانی اشاروں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، سخت قسم کا جو انسان ہوتا ہے اس انسان کو عزت مند انسان کہا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے پروردگار عالم کی صفات میں سے ایک صفت بھی عزیز ہے۔ عزیز یعنی غالب۔ قرآن میں بار بار یہ صفت تکرار ہوئی ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقین کر لیجئے ان اللہ عزیز حکیم، بے شک خدا عزیز بھی ہے، عزت والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ معمولاً ہم قرآنی ترجموں کا جب مطالعہ کرتے ہیں، عزیز یعنی غالب، غالب سے کیا مطلب؟ یعنی خدا کسی کے سامنے شکست اور کسی کے سامنے تسلیم ہونے والی ذات نہیں ہے، جو کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوگا، جو کسی کے سامنے تسلیم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ غالب ہی ہوگا۔ لذا خدا کو عزیز کہتے ہیں۔ خدا کسی کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں، خدا کو کبھی شکست نہیں ہوگی۔ بس عزیز عزت مند جو شکست کو تسلیم نہ کرے، کسی کے سامنے تسلیم نہ ہو تو اس کو عزیز کہتے ہیں۔ لیکن قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات کا خلاصہ یہ ہے، پروردگار عالم کی ذات کے سوا کسی اور کے سامنے تسلیم نہ ہونے والے کو عزیز کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ان العزت للہ جمیعا، کبھی کہتے ہیں عزت سب کے سب خدا کے لیے ہے، کبھی کہتے ہیں ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت کا جو اصل منشأ ہے، عزت کا جو اصل منبع ہے وہ خدا کی ذات ہے، ورسولہ، خدا سے متصل ہونے کی وجہ سے، خدا کی طرف سے مبعوث ہونے کی وجہ سے رسول عزت دار ہے، رسول عزت مند ہے۔ والمؤمنین، اور مؤمنین خدا اور رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، خدا اور رسول کے ساتھ قریب کرنے کی وجہ سے مؤمنین عزت دار ہیں۔ لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہے یہ آیت، لیکن منافقین کوردل افراد اس حقیقت کو درک نہیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ منافقین کا خیال یہ ہے جس کے پاس دولت ہوگی وہ عزت مند ہے، جس کے پاس قدرت ہوگی وہ عزت مند ہے، جس کے پاس ثروت ہوگی وہ عزت مند ہے، جس کے پاس شہرت ہوگی وہ عزت مند ہے۔ خدا سورہ منافقین میں ارشاد فرماتا ہے، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین اس حقیقت کو درک نہیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ عزت کا غلط تصور ہے۔ لذا قرآن مجید کے آیات میں بار بار خدا کی اس صفت کو ذکر کیا ہے، خدا عزیز ہے، یعنی خدا کبھی تسلیم ہونے والا، خدا کبھی شکست سے دوچار ہونے والا نہیں ہے۔ اور عاشوراء سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ عزت کا درس ہے۔ اگر مولا ابا عبداللہ الحسین اور اس کے اصحاب باوفا یزید کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں، شکست کو مان لیتے، تو عاشوراء وجود میں نہ آتا۔ عاشوراء عزت کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ یہ الہی مکتب عزت کو بحال رکھنے کی وجہ سے، عزت کو ثابت رکھنے کی وجہ سے یہ الہی مکتب وجود میں آیا ہے۔ اسی لیے جو حدیث معمولاً آپ لوگ پڑھتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ نجات،
یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ عیون اخبار رضا میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لمبی حدیث نقل کرتے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی فضیلت، اس کے مقام و منزلت میں یہ حدیث کا ابتدائی جملہ ہے، ان الحسین مصباح ہدا و سفینۃ نجات و امام عز و فخر۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ لیکن اس حدیث کا اگلا جملہ امام عز، عزت کا امام ہے۔ حسین کبھی ذلت کو قبول نہیں کرے گا۔ ذلت سے کیا مطلب؟ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس قدرت نہ ہو، اس کو ذلت نہیں کہتے ہیں۔ عزت یعنی سخت، ذلیل یعنی نرم، جو ہر ایک کے سامنے جھک جاتا ہے اس کو قرآن و حدیث میں ذلیل کہا جاتا ہے۔ ہر شیطانی اشاروں کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، شیطانی عزائم کے سامنے شکست سے دوچار ہو جاتا ہے، اس کو ذلیل کہا جاتا ہے۔ بس حسین امام عز، چراغ، ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، عزت کا امام ہے۔ عزاداران مظلوم ابا عبداللہ، اگر ہم نے حسین ابن علی کو اپنا امام بنایا ہے تو ہمیں عزت سے جینا چاہیے۔ ہمارے لیے ذلیلانہ زندگی کبھی بھی خدا اور رسول اور ائمہ علیہم السلام پسند نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا موت فی عز خیر من حیات فی ذل۔ عزت کے ساتھ مرنا بہتر ہے اس زندگی سے، اس حیات سے، فی ذل، ذلت کے ساتھ جینے سے۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اسی لیے یہ نعرہ آپ کو ملتا ہے ہیہات من الذلہ۔ مجھ حسین ابن علی علیہ السلام سے ذلت کوسوں دور ہے۔ دور ہے یعنی کیا مطلب؟ میں عزت کا امام ہوں، عزت کا امام ہوں، عزت کے امام کے نزدیک ذلت نہیں آ سکتی ہے۔ میں فقط اور فقط پروردگار عالم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں۔ غیر الہی خدا کے مقابل میں جو شیاطین و جن و انس ہے، ان کے اشاروں کے سامنے، ان کے عزائم کے سامنے کبھی میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہیہات من الذلہ، میں یزید کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ طاقت کے سامنے تسلیم ہونا میرے لیے ذلت ہے، خدا کے سامنے تسلیم ہو کے مرنا میرے لیے عزت ہے۔ بس عزیزان گرامی، خلاصہ کروں، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے، ذلت یعنی خدا کی معصیت، ذلت یعنی خدا کی نافرمانی، خدا کی نافرمانی، خدا کی معصیت میں ذلت ہے، خدا کی اطاعت میں عزت ہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزا میں ہم عزادار ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ، عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ کربلا والوں سے لینا چاہیے۔ اگر ہم کربلا والوں سے، عاشوراء سے عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھ لیا تو سمجھ لیں ہمیں نجات مل گئی، سمجھ لیں ہماری ہدایت ہو گئی۔ نہیں، لیکن عاشوراء کی یاد کرتے رہیں، ہمیشہ ذلیلانہ زندگی بسر کرتے رہیں، تو سمجھ لیں ہم نے اس عظیم درسگاہ سے فائدہ نہیں لیا ہے۔ حسین ابن علی کے عزت کا واسطہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا امام عز، عزت کا امام حسین ابن علی کی عزت کا واسطہ ہمیں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔